وہ آدمی اللہ سے سفارش کرے گا، وہ عالم اللہ سے اس آدمی کے لیے بخشش کی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بالله كم تستطب القروح ويبرأ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے
رفتہ رفتہ دم بدم موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج اس کی تو کل تیری باری ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام، دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام، کس قدر پرزیاں ہے محمد کا نام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز علماء کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے ائمہ اعظام اور میرے رفیق محترم حضرت مولانا روح الامین صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے پیارے مہمان اور قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان کرام اور پیارے عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، میری مائیں اور بہنیں، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں سب کو اپنی طرف سے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس پروگرام کو، ہمارے اس بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور آپ نے جو یہ پروگرام منعقد کیا، یہ صرف اور صرف ایمان کی روشنی، ایمان کی چنگاری، ایمان کی رمق ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے دل روشن ہو جائیں، اور اسی طرح اسلام پر چلنے کا جذبہ، اللہ کے حکم کو ماننے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمارا معاشرہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو، خوشیوں سے بھرا ہوا ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر انسان خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہو، بھلائی کا معاملہ کرتا ہو، پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہو، اس کے اخلاق درست ہوں، اس کے چلنے پھرنے کا طریقہ درست ہو، اس کا ڈھنگ درست ہو، اور ہم میں کا ہر ایک آدمی ایسا ہو کہ جس کو اللہ سے بھی محبت ہو، رسول سے محبت ہو۔ اسی لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ شاید میری باتوں کو سمجھیں گے، اور جب آدمی
دل سے نیت کرے اور سمجھنے کی نیت کرے اور چاہ بھی لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات کو ڈال دیتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے۔ چونکہ ایک بہرا آدمی جس کو سنائی بھی نہیں دیتا وہ بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتا ہے، ایک آدمی جو بول نہیں سکتا وہ بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، ایک آدمی، ایک چھوٹا سا معمولی سا بچہ جب وہ روتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں تو عقل مند، باشعور، باہوش بنایا ہے۔ تو اگر ہمارے دل کے اندر اخلاص ہوگا، ہمارے دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت ہوگی، علماء کرام کی محبت ہوگی، قرآن کی محبت ہوگی، رسول کی محبت ہوگی، تو اللہ سے قوی امید ہے کہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں گی۔ اور آپ کے یہاں بیٹھنے کا جذبہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اسلام سے محبت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر ہماری مسجد بھی آباد ہو، ہمارا مدرسہ، ہمارا مکتب اور ہماری اسلامی بیداری کا شعور بھی ہم پیش کریں۔ یہ آپ کے اتنے مجمع ہونے کا یہ مجمع ثبوت دے رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ جو جمع ہوئے صرف اور صرف اخلاص کی بنیاد پر ہی جمع ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں جو ملنے والا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ملے گا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کسی نیتا جی کی مجلس میں ہوں اور جب آپ یہاں سے رخصت ہو کر جائیں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی لفافے دیے جائیں کہ بھئی یہ پرچار کرانے کے لیے تشریف لائے ہیں، یا کہ آپ گانے بجانے کی محفل میں ہوں کہ آپ یہاں پر ایک اپنے دل کی خواہش کو پورا کریں گے اور گناہوں کے جذبات یہاں سے ابھریں گے، تو یہ بھی نہیں۔ تو یہ تو صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہمیں اللہ سے اور رسول سے محبت ہے، اور یہ نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے، بہت اونچی نسبت ہے۔ کیسی نسبت ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن، اس کے کاغذ اور اس کے حروف اور اس کے اوپر چڑھایا جانے والا کپڑا، اس سے ہر آدمی پیار اور محبت کرتا ہے کہ اگر قرآن کا یا نورانی قاعدے کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی کسی زمین پر پڑا ہوا مل جائے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور اس کو اونچی جگہ اٹھا کر رکھ دیتا ہے، یا مسجد میں لے جا کر رکھتا ہے، اور یا پھر اس کو اچھے طریقے سے دفن کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کپڑا ہے جس کو قرآن پر چڑھایا جاتا ہے، قرآن کے اوپر غلاف کی شکل میں اس کو پہنایا جاتا ہے، تو اس کپڑے سے بھی آدمی محبت کرتا ہے۔ ہمارے جسم پر پہنا جانے والا کپڑا چاہے کتنا ہی قیمتی سے قیمتی کیوں نہ ہو، ایک دن یہ پرانا ہوگا، پرانا ہونے کے بعد یہ کوڑے کباڑ پر نظر آئے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اور کوئی اس کپڑے سے محبت نہیں کرے گا۔ آج جو ہمارے جسموں پر اچھے سے اچھا لباس ہے، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ قرآن کا کپڑا جو قرآن کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اس کو اگر کوئی ادنا سے ادنا بھی مسلمان کہیں پر پڑا ہوا دیکھے گا تو وہ اس کو اٹھائے گا، اور اٹھانے کے بعد اچھی جگہ رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن کریم سے جڑ گئی ہے۔ اور یہ قرآن کی محبت، علماء کی محبت معمولی بات نہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم میں جانے والوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی، قریب ہوگا کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں۔ اس وقت میں ایک عالم وہاں سے سامنے سے گزرے گا، اور اس لائن میں سے ایک آدمی وہاں سے ہٹ کر آئے گا اور کہے گا
کہ میں نے آپ کو دنیا کے اندر ایک گلاس پانی پلایا تھا. کیا کیا تھا بھائی؟ ایک گلاس پانی پلایا تھا. تو اس پانی پلانے کی وجہ سے آپ میری اللہ کے دربار میں شفاعت فرما دیں، اللہ سے سفارش کر دیجئے. چنانچہ وہ آدمی اللہ سے سفارش کرے گا، وہ عالم اللہ سے اس آدمی کے لیے بخشش کی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا. اسی طرح ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی. کیا سوال کیا؟ اے اللہ کے رسول یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی. تو قیامت تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قیامت تو بڑی بھاری چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ یوم عظیم. کہ لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بڑا بھاری ہے. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. قیامت تو اتنی بڑی چیز ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا، ستارے جھڑ جائیں گے اور زمین اور یہ چاند سورج سب ختم ہو جائیں گے، دریاؤں کو بہا دیا جائے گا، جو قبریں ہیں قبروں کے مردوں کو دوبارہ سے زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس وقت میں ہر ایک سے اس کے اگلے اور پچھلے ہر عمل کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ایک ایک عمل کا حساب ہوگا. اتنا بڑا دن ہوگا، بڑا خطرناک دن ہوگا. تو قیامت تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ سوال تو تم ایسا کر رہے ہو جیسے قیامت کے لیے بڑی تیاری کر رکھی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول میں نے زیادہ نماز نہیں پڑھی، میں نے زیادہ روزہ نہیں رکھا، میں نے زیادہ صدقہ اور خیرات نہیں کیا. لیکن پھر تھوڑا سا رکا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے. کس سے محبت ہے؟ رسول اللہ سے محبت ہے. صرف یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اس شخص کے ساتھ رہے گا جس سے آدمی کو محبت ہوگی. بتائیے آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کے ساتھ ہماری رہنے کی خواہش ہے یا نہیں؟ صحابہ اکرام کی یہی خواہش ہوا کرتی تھی. صحابہ اکرام یہی چاہتے تھے کہ ہمیں دنیا کے اندر کچھ ملے یا نہ ملے لیکن رسول اللہ کا قرب مل جائے، رسول اللہ کی محبت مل جائے، رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہمیں نصیب ہو جائے. ایسی محبت صحابہ کرام کو تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا تھا بلکہ وہ پانی کسی آدمی کے ہاتھوں میں گرتا تھا اور وہ صحابی اس کو اپنے چہرے سے اپنے جسم سے مل لیا کرتا تھا. اور اسی طرح اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ زمین پر تھوکنا چاہتے تھے تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرتا تھا بلکہ وہ تھوک وہ لعاب کسی کے ہاتھوں میں گرتا تھا
اور آپ اور صحابی اس لعاب کو، اس تھوک کو اپنے جسم سے مل لیا کرتے تھے۔ تو کیسی محبت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خادم تھے، نبی کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی دے دیا کرتے تھے، آپ کے لیے مسواک دے دیا کرتے تھے۔ مسواک کی سنت بھی ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر اچھے کام سے پہلے ہم مسواک کریں، نماز سے پہلے، صبح کو اٹھنے کے بعد، رات کو سونے سے پہلے، اور مسواک کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی کی موت آتی ہے تو اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ کریں گے کہ نہیں؟ مسواک کریں گے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسواک کا بہت حکم دیا، ہر وقت آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی یہ کوشش کرو، بچوں کو یہ عادت ڈلواؤ۔ بچوں کو جو عادت ڈال دی جاتی ہے پھر بچے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بچوں کو عادت ڈلوا دی گئی کولگیٹ اور برش کرنے کی، لیکن اس میں اتنا ثواب نہیں ہے، دانت تو صاف ہو جائیں گے، لیکن سنت جو ہے مسواک کی، یہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرت ربیعہ ابن کعب اتنی خدمت کرتے تھے آپ علیہ السلام کی کہ آپ کی مسواک دے دی، حتیٰ کہ جب رات کو نبی کریم علیہ السلام سونے کے لیے اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تو یہ ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے دروازے پر بیٹھ جاتے اور دروازے پر ہی سو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں کوئی ضرورت پیش آ جائے، رات میں کوئی کام پڑ جائے، اور آپ کو اگر کوئی کام پڑے تو فوراً میں آپ کی خدمت کر دوں۔ تو محبت ہے کہ نہیں؟ آج آپ رات میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رات میں بیٹھے ہوئے کہ نہیں؟ ہر آدمی آج کل اتنا مشغول ہے کہ اپنا وقت بالکل دینا نہیں چاہتا ہے، خاص طور پر نماز کے لیے، دینی کام کے لیے۔ دوسرے کاموں کے لیے تو وقت نکالنا آسان ہے، لیکن دینی کام کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اپنی رات اللہ کے رسول کے دروازے پر گزارا کرتے تھے، اور ہماری بھی تمنا ہے کاش ہمیں بھی رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ تمنا ہے کہ نہیں؟ ہے؟ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ تو جب انہوں نے اتنی خدمت کی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن ان سے خوش ہو کر فرمایا کہ اے ربیعہ، سل یا ربیعہ، کہ ربیعہ مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو چاہیے وہ مانگ لو۔ تو اب بتاؤ آپ اور ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ بولو، ہماری کیا خواہش ہے، ہماری کیا تمنا ہے، ہماری دن رات کی کیا سوچ ہے، دن رات ہماری فکر کیا ہے، ہماری فکر کیا چیز ہے۔ آدمی ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچنے میں اور غور و فکر کرنے میں رہتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میرا مکان اچھے سے اچھا بن جائے، یا مجھے گاڑی مل جائے، یا میری اچھی جگہ شادی ہو جائے، یا مجھے دولت مل جائے، یا میں گاؤں کا پردھان بن جاؤں یا حاکم بن جاؤں، تو اس طرح کوئی عہدہ مجھے مل جائے، یہ تمنا رہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو حضرت ربیعہ سے خود فرما دیا کہ جو تم مانگنا چاہتے ہو وہ مانگ لو۔ آج اگر وہ دنیا کی کوئی بھی چیز مانگ لیں گے تو ان کو ضرور مل جائے گی، چونکہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کی دعا کو رد نہیں کر سکتے۔ دعا دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اور خود دعا دینا چاہتے ہیں۔
اور रसूलुल्लाह की दुआएं मकबूल होती हैं। एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मेरे दांत गिर गए, तो आपने उसके लिए दुआ फरमाई और उनके दांत निकल आए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं याद करता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं रहता। जैसा कि आजकल हमारे यहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं लेकिन कहते हैं कि भी याद नहीं होता। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लाओ, अपनी चादर लाओ, और आपने उस पर दम फरमाया और फिर कहा कि इसको अपने सीने से लगा लो। तो फ़ौरन उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उसके बाद मैं कोई बात नहीं भूला, हर बात मुझे याद हो जाया करती थी। तो अल्लाह के रसूल से जो भी मांग लिया जाता ज़रूर मिल जाता। हमारा यकीन है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह से जो कुछ भी फरमा देते उसको ज़रूर कबूल कर लिया जाता, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा कोई मामूली मर्तबा नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वो हैं कि जिनको एक ही रात के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा से और मस्जिद अक्सा तक, फ़लस्तीन तक ले जाया गया, मुल्क शाम तक ले जाया गया, वहाँ से रातों रात आसमानों पर ले जाया गया, आपको महराज हुई है, तो आपका तो बड़ा ऊंचा मकाम है। आप जो भी अपनी ज़बान से फरमा देते वो ज़रूर कबूल हो जाती। तो हज़रत रबिया इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचते रहे और कहा कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए कि मैं गौर व फिक्र कर लूँ, मैं कुछ सोच लूँ कि क्या मांगना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को कह दिया जाए कि एक ही बार मांगना है तो आदमी बहुत गौर व फिक्र करेगा, मशवरा करेगा। आदमी जब छोटे से छोटा, मामूली से मामूली काम करता है उसके लिए मशवरा करता है कि नहीं? कोई ज़मीन ख़रीदता है या गाड़ी ख़रीदता है, मोबाइल ख़रीदता है, तो अपने दोस्तों से मशवरा करता है कि भाई मुझे कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सा वाला मेरे लिए अच्छा होगा, कौन सा बेहतर होगा, कहाँ ज़मीन लेनी मुनासिब होगी, सारी चीज़ों का मशवरा करता है। कौन से स्कूल में मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सारी चीज़ों का मशवरा करता है। तो हज़रत रबिया इब्न काब ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वक्त मांगा कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि मैं गौर व फिक्र कर लूँ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो फिर हज़रत रबिया इब्न काब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दुनिया है ये तो गुज़र ही जाएगी, दुनिया तो हर हाल में गुज़र ही जाएगी, आज नहीं तो कल गुज़र जाएगी। गरीब की भी गुज़र जाती है, अमीर की भी गुज़र जाती है। दुनिया की ना खुशी दायमी है, ना यहाँ का गम हमेशा रहने वाला है, यहाँ की हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसलिए मेरे दिल में ये ख्याल आया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूँ कि जन्नत में मैं आपके साथ रहूँ, जन्नत में आपके साथ मैं आपका पड़ोसी बनना चाहता हूँ। बताइए हमारी तमन्नाएं क्या हैं, हमारी सोच क्या है? और सहाबा की सोच देखो, सहाबा ये नहीं चाहते थे कि दुनिया में हमें सब कुछ मिल जाए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन और जन्नत में मैं आपके साथ रहूं। दुनिया में जिस तरह हम आपको देखते हैं, आपकी निगाहों आपको देखकर हमारी निगाहें ठंडी हो जाती हैं, हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि जन्नत में भी आपके साथ रहूं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ रबिया बताओ ये सवाल तुमने खुद किया है या किसी से पूछ कर आए हो? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने ये सवाल खुद ही किया है, किसी से नहीं पूछा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ रबिया तुमने तो एक बहुत बड़ी चीज़ का सवाल कर दिया है, ये चीज़ तो इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, बल्कि इसके लिए तो तुम्हें
نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ آپ سے سامنے فرمایا کہ اس کے لیے تو آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہم تو صبح کو سو جاتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں۔ آج ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے دن رات اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق گزریں۔ عشاء کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ اگر کوئی کام ہوتا تھا دینی کام تو اس کو انجام دے لیتے اور اس کے بعد جلدی سے سو جاتے۔ اور ہمارا معمول اور ہمارا نوجوان آج اس زمانے میں خاص طور پر جب سے یہ سوشل میڈیا آیا، جب سے یہ موبائل آیا، ہمارے معاشرے کی زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ناکام ہو چکے ہیں اور ہماری آخرت بھی ناکام ہو چکی ہے۔ جب رات میں موبائل 10 بجے، 11 بجے، 2 بجے، 1 بجے تک آدمی دیکھے گا تو بھلا بتاؤ وہ صبح فجر کی نماز پڑھے گا؟ ارے بھلا صبح فجر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ اور ایسا بھی نہیں ہے، آج تو تعلیم کے نام پر، کس کے نام پر؟ پہلے تو یہ تھا کہ اگر کوئی ٹی وی دیکھنے جاتا تھا تو چھپ چھپا کر دیکھتا تھا۔ کیسے دیکھتا تھا؟ ماں باپ سے چھپتا تھا، رات کو چپکے سے گھر میں آتا تھا۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ کیا دیکھ رہا ہے؟ پہلے بڑے لوگ جانتے ہیں، بزرگ حضرات، کہ جب ٹی وی ہوتا تھا اور ٹی وی چلتا تھا اور خدا نہ خواستہ کوئی ریڈیو بھی چلایا کرتا تھا اور اذان کی آواز آ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز جیسے ہی آتی تھی، ایک ناکارہ سے ناکارہ آدمی بھی، ایک ایسا آدمی بھی جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو لیکن اللہ کے نام کا اتنا احترام کرتا تھا، اللہ کے نام کی اتنی عظمت کرتا تھا، اللہ کے نام کی قدر اس کے دل میں اتنی بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اب اس ٹی وی کو بند کر دو، اب اس ریڈیو کو بند کر دو۔ اب زمانہ اتنا پلٹا، زمانے نے ایسا کھیل کھیلا کہ اب جو ہے نماز بھی ہو رہی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے اور جمعے کا خطبہ بھی ہو رہا ہے اور ادھر موبائل بھی چل رہا ہے۔ ادھر جو ہم لگے ہوئے ہیں، راتوں رات لگا ہوا ہے ایم بی ختم کرنے کے چکر میں کہ ابھی تو نیٹ تھوڑا سا باقی ہے، ابھی تو اور تھوڑا سا دیکھ لوں اور ابھی یہ کر لوں۔ اب تو 5G کا زمانہ ہے اور اب تو کیا کہتے ہیں وائی فائی لگوا دیا کہ جو کچھ کرنا ہے۔ اور یہ سب کس کے نام پر؟ ترقی کے نام پر، ترقی کے نام پر ایسا ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان اگر کچھ سیکھ رہا ہے موبائل کے اندر تو کیا سیکھ رہا ہے، کون سی تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ ارے آخرت کی بات تو دور کی بات ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اے نوجوانوں، اپنی دنیا کے لیے بھی محنت کرو، اپنی آخرت کے لیے بھی محنت کرو، حلال کماؤ۔ جو بچہ رات کو 2 بجے تک موبائل دیکھے گا، بتاؤ وہ ابا کی خدمت کر پائے گا؟ وہ ماں باپ کی خدمت کر پائے گا؟ باپ بیماری سے جھونج رہا ہے، باپ بستر علالت پر تڑپ رہا ہے، ماں کی دوائی کا انتظام نہیں ہے اور یہ بچہ نہ محنت کرتا ہے، نہ تعلیم میں محنت کرتا ہے اور نہ پیسہ کمانے میں محنت کرتا ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ جب اپنا وقت ضائع نہیں کرو گے، اپنا وقت برباد نہیں کرو گے، اپنے وقت کو صحیح کاموں میں لگاؤ گے تو آپ دنیا کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ اچھی ڈگریاں حاصل کرو گے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اچھی ڈگری حاصل کرو گے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرو گے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو شہر سے دور ہیں، ہمارے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے،
ہمارے پاس ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس وکیل بننے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس میں تو ہزاروں لاکھوں روپے لگتے ہیں، یا تعلیم حاصل کرنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، ہر بچہ، ہمارے معاشرے کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے معاشرے میں تعلیم نہیں آئے گی ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں گے جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرائیں گے، آپ کے گاؤں کا، آپ کے علاقے کا، آپ کے والدین کا نام روشن ہوگا، اور آپ اسی علاقے سے آپ بڑے بڑے MBBS ڈاکٹر دیکھیں گے، بڑے بڑی تعلیم یافتہ لوگوں کو یہیں سے نکلتا ہوا دیکھیں گے۔ بہت ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج ہم یہ صرف بہانہ کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ محنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، آپ محنت کریں گے تو تبھی آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر پائیں گے۔ ماں باپ سے ہر آدمی کو محبت ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین سے محبت کروں، لیکن کیا ماں باپ کی خدمت ایسے ہی ہو جائے گی؟ ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، ان کو سہولت دلانے کے لیے آپ کو اچھی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ آپ اپنے کھانے پینے کی اور دوسری تمام ضروریات کو کم کیجئے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ شادی اور بیاہ میں رسموں کے اندر آپ پیسہ کم خرچ کیجئے، لیکن آپ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائیے۔ جب آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، آپ کا معیار بھی اچھا ہوگا، دنیا آپ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھے گی، آپ کے اندر دین بھی آئے گا، اور آپ کے اندر اچھی تربیت بھی ہوگی۔ کیوں؟ جب ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب بڑے ہوں گے تو اپنے والدین کی قدر کریں گے کہ نہیں؟ ارے بچے کو اچھی تعلیم دلائیں گے، اچھی صحبت میں اپنے بچوں کو بیٹھیں گے، اپنے بچوں کے دوستوں کو دیکھیں گے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ کیا ایسے بچے کے ساتھ تو نہیں رہتا جو سگریٹ پیتا ہے، جو بیڑی پیتا ہے، جو گٹکا کھاتا ہے، جو تمباکو کھاتا ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، زردہ پیس کر جو بناتے ہیں، کیا ہے وہ، زردہ ہے، سادہ تو نہیں کھاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ اپنے بچوں پر غور و فکر کریں گے، جیسی ان کی سنگت ہوگی، جیسی ان کی صحبت ہوگی، تو ایسا ہی اثر اس پر پڑے گا۔ تو کیا آج یہ بچہ سادہ کھا رہا ہے، آج یہ بچہ بیڑی پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، ایک تو ضیاع وقت بھی کر رہا ہے، اپنا مال بھی برباد کر رہا ہے، اپنا پیسہ بھی دھوئیں میں اڑا رہا ہے کہ نہیں اڑا رہا ہے؟ اپنا پیسہ کس میں اڑا رہا ہے؟ دھوئیں کے اندر اپنا پیسہ اڑا رہا ہے، اپنے ماں باپ پر بوجھ بن رہا ہے۔ اور آج یہ سگریٹ تک ہے، کل یہ شراب تک جائے گا، کل یہ شراب نوشی تک جائے گا، کل یہ گانجا پیے گا، کل یہ افیم پیے گا، تب اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور سچا دوست وہ ہے جس کے سامنے تم برا کام کرو تو تمہیں حیا آ جائے، شرم آ جائے۔ اچھے دوست کے سامنے برا کام کرتے ہوئے شرم آ جائے، اور برا دوست وہ ہے جس کے سامنے تمہیں اچھا کام کرتے ہوئے شرم آ جائے، حیا آئے۔ ایک آدمی یہ شراب پیتا ہے، شرابیوں کے ساتھ رہتا ہے، نشیڑیوں کے ساتھ رہتا ہے، رات بھر بازاروں میں پھرتا ہے، تو اگر ایسے آدمی کے ساتھ تم نے کہا کہ نہیں بھائی نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ کہے گا ارے یار کہاں نماز کے چکر میں جا رہے ہو، یہیں بیٹھ جاؤ، ایک بوتل اور پلا دیتا ہوں تمہیں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کل قیامت کے دن یہ آدمی افسوس کرے گا اور کہے گا اے کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا، میں فلاں آدمی سے محبت نہ کرتا۔
اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی آدمی آنکھیں کھولتا ہے، جو بچہ آنکھیں کھولتا ہے، وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ کیا بنے گا؟ مسلمان بنے گا، اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی توحید کا اقرار کرے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ اس کے ماں باپ اگر نصرانی گھر میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اور اگر وہ آگ کی پوجا کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی گھر کا ماحول کا اثر پڑتا ہے، گھر کے ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر ماں موبائل دیکھ رہی ہے، بچہ رونے لگا، اس کو بھی تھما دیا کہ آ جاؤ تم بھی دیکھو، تو کیا ہوگا؟ اثر کیسا پڑے گا؟ ارے بھائی بولو کیسا اثر پڑے گا؟ اسی کا اثر جائے گا، جو گھر میں کیا جائے گا وہی بچہ بھی کرے گا۔ آپ لاکھ کہتے رہو کہ تم کتاب پڑھو اور میں موبائل دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں، ایسے ہوگا؟ تم گھر میں نماز پڑھو گے تو بچے کے اوپر اثر پڑے گا، تم گھر میں قرآن کی تلاوت کرو گے، بچہ دیکھے گا اپنے ماں باپ کو قرآن پڑھتے ہوئے، بچہ بھی قرآن پڑھے گا۔ اور اسی طرح جیسے جیسے ماحول میں تم اس بچے کو ڈھالتے جاؤ گے ویسا ہی وہ ماحول کا رنگ اس کے اوپر چڑھتا چلا جائے گا۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اب صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اچھی صحبت دلانی ہے۔ اب آپ اس کو مسجد میں بھیجو، بچوں کو مکتب میں بھیجو، نوجوانوں کو بھی پڑھو۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنا تو صرف بچوں کے لیے ہے، قرآن پڑھنا کس کے لیے ہے؟ بچوں کے لیے۔ ہم قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟ مکتب پڑھنا تو بچوں کا کام ہے۔ نہیں نہیں، بالغ آدمیوں پر بھی قرآن کا سیکھنا فرض ہے۔ آپ دیکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کتنی عمر میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ اور آپ کے صحابہ کتنی عمر کے صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا، جنہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی۔ تو آپ خود بھی مسجد میں جا کر قرآن سیکھو۔ اور اب یہ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر عبادت کو فرض کیا۔ اگر ہوتا تو یہ بھی کر دیا جاتا کہ ہر آدمی گھر میں نماز پڑھ لے۔ ہر آدمی کہاں پڑھ لے؟ گھر میں نماز پڑھ لے۔ لیکن اللہ نے حکم دیا کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ مسجد میں جائیں گے تو مسجد میں دیکھیں گے کہ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، آدمی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر اللہ کے فرشتے موجود ہیں، اللہ کے فرشتے وہاں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی آدمی مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، نماز سے پہلے نماز کے انتظار میں رہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس پر رحم فرما دیجئے۔ آج ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے، آج ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے اچھی تربیت کا طریقہ یہ ہے، آپ اس کو بچپن سے مسجد کا شوق لگا دو، مسجد کا راستہ اس کو دکھا دو، تو آپ کو یہ ساری چیزوں میں آپ کو اتنی محنت کرنی نہیں پڑے گی۔ لیکن آپ تو یہ سمجھتے ہیں شاید قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر ہم ترقی کر جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا وقت اگر یہ مکتب میں لگائے گا تو اس سے اچھا ہوگا کہ انگلش کی تعلیم حاصل کرے گا۔ ارے نادانو، جب تک اللہ کا حکم ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، جب تک تمہارا بچہ
اللہ کے رسول کے اخلاق نہیں سیکھے گا تو وہ کہاں سے ترقی کر پائے گا؟ اس لیے ضروری ہے آپ اپنے بچوں کو مسجد کے اندر لاؤ، پھر تم یہ کہو گے اور تمہیں اس کا نمونہ سامنے آئے گا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اور اسی کا حکم قرآن میں اللہ نے فرمایا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار ہمیں نیک بیویاں عطا فرما دیجئے، اے ہمارے پروردگار ہمیں نیک شوہر عطا فرما دیجئے۔ آج شوہر بھی پریشان ہے اپنی بیوی سے، اگر بیوی خراب ہے، اور بیوی بھی پریشان ہے اپنے شوہر سے اگر اس کے اخلاق خراب ہیں، دونوں میں میل نہیں، محبت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن نے کہا تھا تم یہ دعا بھی کرنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمیں نیک بیویاں عطا فرما۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے نیک ہے یا نہیں، نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، ہم تو یہ دیکھتے ہیں جہیز کتنا لائے گی، موٹر سائیکل ملے گی یا کار ملے گی۔ نوجوان دل میں ارادہ لیے بیٹھے ہیں کہ کیا لے کر آئے گی، کیا لے کر آئے گی؟ بھائی بولو، کیا چاہیے؟ نیک چاہیے یا مال و دولت چاہیے؟ بولو بولو، نیک چاہیے یا مال و دولت چاہیے؟ نیک ہونا چاہیے نا۔ نیک جب ہوگی اور نیکی جب آئے گی تو گھر کے اندر سکون کا ماحول ہوگا، گھر کے اندر پیار بھرا ماحول ہوگا، دنیا کے اندر ہی تمہیں جنت نصیب ہو جائے گی، دنیا کے اندر ہی تمہیں سکون میسر ہو جائے گا۔ اور نہیں تو جہاں جھگڑے ہیں وہاں آپ اندازہ لگا لو کہ کیسی زندگی ان کی گزر رہی ہے۔ فرمایا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، نگاہوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ تو آنکھیں ٹھنڈی کب ہوں گی؟ جب آدمی اپنے بچے کو دیکھے گا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اچھے اور شاندار طریقے میں قرآن پڑھتا ہے، جب آدمی اپنے بچوں کو دیکھے گا کہ میرا بچہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہے، تو آدمی کو دلی طور پر خوشی ہوتی ہے، اس کا دل فرحت سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ جب بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے یا اور کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ سے تعویذ لایا جائے، فلاں جگہ سے دم کرایا جائے، فلاں کام کیا جائے، یہ بچہ سدھر جائے، لیکن وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا۔ تو اس لیے قرآن میں دعا سکھائی گئی، وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، فرمایا کہ ہمارے پروردگار ہمیں پرہیزگار اور متقی لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ جب ہمارا بچہ دنیا کے اندر کامیاب ہوگا، جب ہمارا بچہ آخرت کے اندر کامیاب ہوگا، تو یہ بچہ اپنے گاؤں کے لیے سعادت کا ذریعہ بنے گا، خیر کا ذریعہ بنے گا۔ جب اس کے بچے کا نام لیا جائے گا کہ دیکھو یہ بچہ کتنا دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، چھوٹوں سے محبت کرتا ہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، بڑوں کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آتا ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ بھی اچھی طرح رہتا ہے، تو یہ بچہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ اور سب سے پہلی وحی جب اللہ کے رسول علیہ السلام پر آئی، آپ پر قرآن نازل ہوا، تو آپ کو معلوم ہے سب سے پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم
اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جو بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے سکھایا، تعلیم دی، انسان کو وہ تمام باتیں سکھائیں جن کو وہ جانتا بھی نہیں۔